بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اور وقار آئے ہیں ادھر شگر فورٹ. ابھی ہم نے ٹکٹ وغیرہ لے لیے پورے 200 روپے کا. ابھی ہم آئے شگر. یہ فورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, شگر فورٹ. ہاں بھائی, کس طرف جانا ہے, اندر جانا ہے یا باہر؟ جہاں پہ راجا رانی انجوائے کرتے تھے وہ ادھر ہے. ادھر آؤ. بسم اللہ. راجا رانی جو ہوتے تھے نا, وہ یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرتے تھے. ابھی ان کے دور چلے گئے. ان کے دور چلے گئے, ابھی ہمارے دور ہے. وہ مزے کر کے چلے گئے, اب ہم ان کے جگہوں کو دیکھنے کے لیے پیسہ لے. تو ابھی آگے ہم جا رہے ہیں شگر فورٹ کے اندر. یہ دیکھو, فورٹ کہتے ہیں پھونگ کو. پھونگ سمجھتے ہو نا, یہ اس کو پھونگ بولتے ہیں. یہ بڑے پہاڑ, بڑے پتھر. پتھر. ہاں پتھر. یہ نا بھائی, آپ کے پاس رکھو. یہ انٹر ہوا یہاں سے, تو یہاں پہ سیڑھیاں ہیں اوپر. راجا رانی پتہ نہیں کیسے چڑھتے تھے. اوپر کی بات کر رہا ہوں بھائی, سیڑھیوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں سے اوپر کی جانب جو راستہ ہے, شاباش. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگریز کا بچہ. ہاں بھائی, کی ہو گیا بھائی؟ ہیں؟ اچھا 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 اچھا, بلتی ہو شنا ہے. اچھا, آگے لیڈیز ہے یار. یہ وہ خطوط ہے جو رانی نے راجا کو بھیجا تھا میرے خیال میں. وہ یہ خطوط نہیں ہے, یہ تو شعر و شاعری ہے بھائی. میرے خیال میں اس کے کاغذات بہت ہوں گے. ہاں یہ کاغذات ہیں. ہاں, لینڈ ڈونیٹ لیٹر. اس کا مطلب اپنا نام کروا سکتے ہیں ہم. ہیں وہ ہم کھولنا نہیں آتا. اس کے کیا, یہ دیکھو, اس کو میرے خیال میں پتہ نہیں کیا بولتے تھے. ادھر لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں. ادھر تو 7 نمبر لکھے. 7 نمبر. ہاں, یہ 7 نمبر ہے بھائی. یہ دیکھو, اس میں میرے خیال میں کوئی یار سارا پتھر کا بنا ہوا ہے. وہ بھی پتھر کا بنا ہوگا. یہ دیکھو, اس کو ڈسٹ بن بنا ہے. ہاں یہ ڈسٹ بن ہے. مکمل پتھر لکڑی ہے. اور بھائی یہ اتنا لکڑی نہ پتھر, سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا. یہ میرے خیال میں بیڈ ہوا کرتا تھا, انہوں نے کھول دیا ہے شاید کی بات. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پہلے سے ڈری تھے. یہ دیکھیں آپ, راجا کے یہ بیٹھ کے اوپر لے, یہاں سے کریک آیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھے بھائی, ادھر آؤ آگے. آگے میں آپ کو اور چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھو, یہ میرے خیال میں زیورات وغیرہ رکھنے کے لیے کوئی باکس بنایا ہوگا. اور یہ دیکھیں, یہ پرانے لاک ہیں, کنڈی جنجی. ہاں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے بھائی جان, ادھر سر دیکھیں نا, یہاں سے لاک ہو رہا ہے, یہ پیچھے سے کھل رہا ہے. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں راجا صاحب کا. وہ یہ چیز دیکھیں جی, یہ آپ لوگوں نے پتہ ہے کیا ہے, سگریٹ نہیں آپ لوگوں نے وہ سنا ہے, گندی بات نہیں کرنی بھائی. یہ وہ جوتے جو گائے کو پہنا کے وہ لے کے آتے تھے. ہاں 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 ہاں, مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کچھ. پہچان ہے. چل آگے آئے نا یار, اس سائڈ پہ لیڈیز نہیں نکل رہے یار. چلو میں آپ کو دوسری جگہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اوئے ہوئے, یہ ٹیلی فون ہے بھائی, کال چال کرنے تو ادھر ہے جگہ. یہ ریسیپشن ہے میرے خیال میں. اس کو بولتے ہیں ہم لوگ رگوم بولتے ہیں, بلتی میں رگوم. اس میں آٹا رکھا, ہاں, اس میں آٹا وغیرہ رکھتے تھے نا. یہ بڑا رگوم ہے. باکس ہے, باکس. آج کل لوہے کے کھاتے ہیں, یہ پرانے وقت میں لگتے کے ہوتے تھے. یہ دیکھو, یہ بھی یار پتہ نہیں کتنے آٹے رکھتے تھے. میرے خیال میں مختلف آٹا رکھتا ہوگا نا. ان میں زیورات وغیرہ, سونے وغیرہ, وہ اس میں نہیں رکھتا ہوگا یار. یہ دیکھیں, یا اللہ, یہ بھی گم ہے. اس کو دیکھا جائے باکس. او ہو, یہ دیکھیں یہاں سے پکڑتے اس کو ایسے. ہاں, اس کو بھی یہ دیکھو پکڑنے کی جگہ بنا ہے. یہ کوئی نہ کچھ تو ہوگا بھائی. یہ آٹا شاٹا کیا پتہ ٹھہرو. اس میں چائے کیسے بنتے ہیں بھائی, لکڑی کا؟ میں دودھ پیتا ہوں گے, پہلے تو وہ اتنے بڑے بڑے چیزیں ایک دم سے وہ اٹھا لیتے تھے.
ये इन्होंने गेस्ट हाउस बनाया हुआ उस साइड पे, गेस्ट रूम। बाकी इधर आओ भाई, ये यहाँ से व्यू पॉइंट है मेरे ख्याल में। हाँ ये व्यू पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है, ये इस साइड पे व्यू पॉइंट है। एंजॉय तो इन्होंने किया है यार, राजा रानियों ने। ये दीवारें देखिए सारे पत्थर से बने हुए हैं, पत्थर और से बने हुए। कोई सीमेंट यूज़ नहीं हुआ है, पूरा मिट्टी है। चिकना क्या कहते हैं उसे? चिकनी मिट्टी। हाँ वो है। हाँ मिट्टी है भाई, कोई सीमेंट यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ है ये क्या है, सीमेंट नहीं है ये बिखड़ू है भाई, बिखड़ू। बिखड़ू मतलब यहाँ पे मुर्गी शुर्गी मेरे ख्याल में रखते थे उस दौर में, कर देता हूँ। मुर्गियाँ। हाँ उसके बाद आते हैं भाई आगे, आपको जगह दिखाते हैं। स्मॉल किचन। किचन, अच्छा ये इनका किचन है। यहाँ पे जूती उतार के आओ भाई, बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, क्या बात है। ये उनका किचन था भाई, राजा रानी का। इसमें मेरे ख्याल में पानी डाल के आटा गूंदने के लिए इसमें पानी डालते थे, उसके बाद यूँ आटा गूंदते थे, इसके अंदर आटा रखते थे। ये सिल्वर है क्या है यार, इसको क्या बोलते हैं? पीतल। हाँ पीतल है, और इसमें आटा गूंदते थे। ये पता नहीं क्या है, ये मारजान है। इसमें वो जान बनाते थे, और इसमें देसी मक्खन, और ये चिलिम है भाई, हुक्का। ये क्या लिखा है? ये हर माह जहरीला स्प्रे किया जाता है, लिहाजा चीज़ों को हाथ न लगा हैं। मैंने तो लगा दिया भाई मेरा क्या होगा अभी। दोस्तों हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ शुरू शुरू करे भाई। यार पहले ज़माने में लोग बोने तो नहीं थे, इतनी छोटी छोटी कुर्सियाँ। नहीं सुकून से बैठते थे ना यार, जाहिर सी बात है, सुकून से यहाँ बैठ के रोटी शोटी बनाते थे, खाते थे। ये देखो राजा साहब की घोड़ी, पता है उसका डंडा इस तरह एक डायलॉग था ना यार। हाँ ये देखो, इसको टट्टू बोलते हैं मेरे ख्याल में। इसमें चाय शाय वगैरह जो, और इसमें पता नहीं किचन के सामान वगैरह रखे। ये इनका ये अलमारी मेरे ख्याल में बाद में ही बनाया गया है, पता नहीं। चल भाई चलो। ये इनका, ये देखो भाई, ये इस पे मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए, बल्कि ये मस्जिद है। हाँ ये यहाँ पे मैं पिछले साल आया था और यहाँ पे नमाज़ अदा की। ये गेस्ट रूम बनाए भाई आजकल, पहले मेरे ख्याल में उनका स्पेशल रूम हुआ करते थे, आजकल इसे गेस्ट रूम बनाया गया। विजिटर्स नॉट अलाउड। ये देखो क्या बात है यार। वैसे भी हम इस इलाके में इस तरह वो ज़्यादातर डकैत वगैरह नहीं है, तो सेफ है। ज़ीरो किलिंग एरिया है ये, ज़ीरो किलिंग एरिया। ये देखें, ये आगे लेडीज़ है। चलो इस साइड पे हम बनाते हैं। ये भी यहाँ से भी मेरे ख्याल में व्यू पॉइंट है, ये भी ये देखें क्या बात है। चल भाई ये एरिया भी हमने देख लिया, अभी हम जाते हैं नीचे। अभी तो पता नहीं और कौन कौन सी जगह बाकी रह गए, चलो देखने के बाद ही पता चलेगा। नीचे क्या, इधर मैं आपको दिखाता हूँ ना, इस साइड ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। ये सीढ़ी बाद में बनाई गया, पहले लकड़ का हुआ करता था, वो ख़राब होकर टूट गया। ये देखें ये सीढ़ियाँ, इसके बाद फिर यूँ घूमो। लग तो ऐसे ही रहा। ये आगे उस तरफ बाग है, अभी हम बाग की तरफ जाते हैं, बागात की तरफ। क्या बात है, ओए ओए यहाँ पे चेरी का तरह ज़्यादा है यार। वो देखो चेरी चेहरे, चेरी चेहरा। ये अभी कच्चे हैं। हाँ अभी फ़िलहाल पके नहीं है, पका होता तो शायद खाली हुआ होता। ये बाग है भाई, क्या बात है। इधर आओ भाई, अभी हम बाग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे विज़िटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गर्मियों में यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें।
اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, جس کے ساتھ آنا ہے آ جائے, بس آ جائیں انجوائے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے میرے بھائی. ہاں جی وقار, تو پھر کیسا لگا یہاں آ کے؟ یہ 5 سال بعد آئے تھے یہاں پہ اسکردو میں. اسکردو میں 5 سال بعد آئے یا اس جگہ پہ 5 سال بعد آئے؟ نہیں, پنڈی سے اسکردو میں 5 سال بعد آئے. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے گرمی وہاں پہ بے تحاشا ہے. اب یہ اب میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں. یہ ذرا دیکھیں, یہ ٹمپریچر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ڈگری کتنا فرق آ رہا ہے. اسکردو میں 12 اور راولپنڈی میں 29 آج کی ہے. آج کے دن اور آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج 1 تاریخ, 1 جون. تو وہاں پہ ہم صحیح گرمی میں تپے ہوئے تھے. یہاں پہ ہم ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم جہنم سے جنت کی طرف آئے. بالکل ٹھنڈ اور پرفضا, ہر طرف ٹھنڈی ٹھنڈی پانی. یہاں پہ بس واش روم جانے سے پہلے 2 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ جائے یا نہ جائے. ہاں, تو میرے پنجابی بھائیوں, بلوچی بھائیوں, پٹھان بھائیوں, کشمیری بھائیوں, تو آؤ یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے. پہلے تو ہم ادھر بہت 16-17 سال ہم ادھر اسکردو میں رہے, لیکن ہم کبھی اس طرف نہیں آئے. اب جب ہم آگے شہروں کے رخ کیے تب ہمیں ان چیزوں کے وہ اہمیت کا اندازہ ہوا, کیونکہ وہاں پہ تو دیکھنے لائق کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو کچرا ہی کچرا ہے وہاں پہ. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خود فرشتے کہہ رہے دیکھ کر میرا وطن, خود فرشتے کہہ رہے دیکھ کر میرا وطن, اے خدا جنت میں بلتستان ہونا چاہیے. تو یہ اس جگہ کا خاص خوبصورتی ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بالکل پرسکون ماحول ہے. تو آیا کر یہاں پہ گھومنے شمنے, وہاں پہ بس گرمی میں رول جانا ہے. اسی طرح ایک اور وہ شہر ہے, پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم, پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم, مثال گوہر نایاب ہے ہم. پتہ نہیں نایاب میں رہتے. یہ دیکھیں بھائی, کوئی شک نہیں, شاعر نے جو اپنے الفاظ بیان کیے اس سوچ سمجھ کے اس نے شعر و شاعری کی واقعی. ہمارے دوست کے غلطیوں کو معاف کرنے میں شعر کے بڑا غلط کر دیا. تو ایک اور شعر تھا کہ تم جو کہتے ہو کشمیر کو جنت نظیر, تم جو کہتے ہو کشمیر کو جنت نظیر, ایسا لگتا ہے کہ اسکردو نہیں دیکھا تم نے. بے شک اسکردو کی مثال ہی الگ ہے بھائی. لوگوں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوگا, کیونکہ وہ تو آرٹیفیشیل ہے نا, سوئٹزرلینڈ میں آرٹیفیشیل, لیکن یہ قدرت کا نظارہ اگر دیکھنا ہے تو بلتستان میں آئے. انڈیا والے کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, بے شک آپ 100 سال بھائی انڈیا کی کیسے یاد آئے؟ 100 سال کے لیے بند کرے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس گلیشیئر ہے. ہاں, یہاں تو سیلاب آ رہے ہوتے ہیں. ابھی تھوڑے سے گرمی ہو جائے سیلاب شروع ہو جاتا ہے, ایکسٹرا پانی آ جاتا ہے ہمارے پاس. جو انڈیا والے جن کو دھمکی دیتی ہے پاکستانیوں کو, جو ہمیں نہ دے رہی ہے, ہمارے پاس ادھر بہت ٹیٹو ہے, ہمارے پاس گلیشیئرس ہیں. بے شک پورا پاکستان ختم ہو جائے پانی کی وجہ سے, یہاں پہ بلتستان نہیں ختم ہونے والا. یہاں ہمیں تو خطرے کہ زیادہ پانی سے ختم ہو جائے گا کسی دن دھوپ پڑ جائے. ہاں انڈیا والے سنا تو نے, سمجھ تو گئے ہوں گے. ہاں سمجھتے گئے ہوں گے, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی بھول کر بھی بلتستان سے ٹکر مت لینے کا, سوچنے کا, آرام سے بیٹھنے کا. ٹھیک ہے, آپ وہاں سے میزائل پھینکیں گے, ہم پہاڑ سے اوپر چڑھ کے پتھر پھینکیں گے. ہم پتھر پھینکیں گے بھائی.